بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کابینہ مشن اور اس کے اغراض و مقاصد۔ کابینہ مشن کی اگر بات کی جائے تو برطانیہ میں 1945 کو لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ تب اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم لارڈ اٹلی نے ہندوستان میں سیاسی حالات کے خراب ہونے کے پیش نظر 3 وزراء پر مشتمل ایک کابینہ مشن ہندوستان بھیجا، جس میں سر اسٹیفرڈ کریوس، ای وی الیگزینڈر اور سر پیٹرک لارنس شامل تھے۔ چونکہ تمام ارکان کا تعلق برطانوی کابینہ سے تھا، لہٰذا اسے کابینہ مشن کا نام دیا گیا، جو 16 مئی 1946 کو پیش کی گئی۔ اب ہم پڑھتے ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات اور کانفرنس کی ناکامی۔ جب کابینہ مشن کے ارکان برصغیر میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اور مذاکرات کیے، اور کابینہ مشن کے ارکان نے شملہ کے مقام پر کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کی کانفرنس بلائی۔ دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے۔ ان مذاکرات میں کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنے اپنے موقف کو واضح کیا۔ مسلم لیگ نے تقسیم اور تخلیق پاکستان کو مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل قرار دیا، جبکہ کانگریس تقسیم ہندوستان کی شدید مخالفت کر رہی تھی۔ کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں جماعتوں کا موقف مختلف تھا۔ اس لیے مذاکرات میں تناؤ کی کیفیت بھی رہی، کیونکہ کابینہ مشن کے ارکان کو ہندوستان بھیجتے وقت وزیر اعظم برطانیہ نے پارلیمنٹ میں صاف الفاظ میں بیان دیا تھا کہ کسی بھی اقلیت کو ووٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی ملک کی ترقی کی راہ کو بند کرنے دیا جائے گا۔ کانگریسی پارٹی اس بیان سے بہت خوش تھی، لیکن قائد اعظم نے اس بیان پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ مسلمان جداگانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے، اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا پورا حق حاصل ہے انہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مذاکرات کے دوران کابینہ مشن کو مسلمانوں کی الگ شناخت پر رضامند ہونا پڑا، مگر اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے تصور کی مخالفت کی۔ یہی وجہ تھی کہ وزارتی مشن کو احساس ہوا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کی بات آپس میں کسی بات پر وہ متفق نہیں ہو رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وزارتی مشن نے 12 مئی کو کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ جب کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی، ان ملاقاتوں اور مذاکرات کے باوجود وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، تب کابینہ مشن کے ارکان نے کچھ تجاویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی، تمام صوبوں اور ریاستوں کو شامل کر کے ایک وفاق بنایا جائے گا، صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ گروپ الف، جس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ صوبے جہاں پہ ہندو زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور گروپ بی میں وہ مسلم اکثریتی صوبے شامل ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور گروپ جی میں صوبہ آسام اور بنگال کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ایک الگ نوعیت کا وفاق ہوگا جہاں پر مرکزی تنظیم اور گروپ تنظیم بنائی جائے گی، اور آبادی کے تناسب کو مد نظر رکھ کر ہر صوبے کو نمائندگی دی جائے گی۔ اور یوں صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی مرکزی آئین ساز اسمبلی کو منتخب کریں گے، اور پھر مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے برصغیر کے لیے آئین بنائے گی۔ جب مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین خود بنائیں گے۔ اسی دوران عبوری حکومت فوری طور پر قائم کر لی جائے گی۔ اس حکومت کا کام ہوگا کہ جب تک آئین بن نہ جائے، یہ عبوری حکومت عبوری طور پر نظام کو چلائے گی۔ اس عبوری حکومت میں سیاسی جماعتوں کے رہنما شامل ہوں گے، کوئی بھی انگریز کابینہ میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے۔ مرکزی آئین کے بننے کے بعد اور عبوری حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ اپنا گروپ تبدیل کرنا چاہے تو ہر صوبے کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ گروپ تبدیل کر لے۔ اسی طرح اگر صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی 1 یا 2 صوبے یونین سے علیحدہ ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، لیکن علیحدہ ہونے کا فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جائے گا۔ اور کہا گیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن کو مسترد کرنا چاہے تو کر سکے گی، البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اسی سیاسی جماعت کو ہوگا جو کابینہ مشن کی تجاویز کو منظور کرے گی۔
اگر ہم بات کریں کابینہ مشن میں مسلم لیگ کی منظوری کی تو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے کچھ تحفظات کے بعد کابینہ مشن کو منظور کر لیا. حالانکہ ان تجاویز میں پاکستان کو منظور نہیں کیا گیا بلکہ 10 سال کے بعد کا وقت دیا گیا تھا جس میں پاکستان بنانے کا چھوٹا سا تصور موجود تھا. یہی وجہ تھی کہ کانگریس اس کابینہ مشن پلان سے بہت خوش تھی، کیونکہ جواہر لال نہرو جب کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے کابینہ مشن کے بارے میں اپنے ایک بیان میں کہا، اس کابینہ مشن پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا. کانگریس اپنے تمام معاہدات سے، جتنے بھی معاہدے کیے ان سے بالکل آزاد ہے. وہ جب چاہے اپنی مرضی سے کابینہ مشن پلان میں تبدیلی کر سکتی ہے. جواہر لال نہرو کے اس بیان نے قائد اعظم کو شک و شبہات میں مبتلا کر دیا. یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ کابینہ مشن پلان کو قبول کرنے کے فیصلے پر سوچنے لگے. وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا جو کابینہ مشن پلان کو انہوں نے منظور کیا وہ کہیں فیصلہ غلط تو نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ اگر کانگریس 10 سال بعد اپنے معاہدوں سے مکر گئی تو 10 سال بعد جو پاکستان بننے کا معمولی سا تصور موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے کابینہ مشن کے پلان کی منظوری واپس لے لی اور یوں قائد اعظم کی اپیل پر 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام منایا گیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے سنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.